السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار امام حسین کو بلند کر کے دنیا والوں کو یہ بتاتے تھے، حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے۔ اے دنیا والو، اگر کبھی حسین پر کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس، ابھی رسول اللہ کی رحلت کو تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا اور دوسری طرف وہ حسین، جن کو اللہ کے رسول اپنے کندھوں پر سوار کر کے امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی امت سے بار بار یہ کہتے رہے، کیوں میرا راستہ روکا ہے؟ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیزوں کو اقاربوں کو شہید کیا ہے؟ کیا میں نے رسول اللہ کی شریعت میں ترامیم کی ہے؟ کسی انسان کا حق کھایا ہے؟ کیا کسی انسان پر ظلم کیا ہے؟ اتنے میں قوم یزید ایک آواز میں کہنے لگی، اے حسین، ہم صرف تیرے بابا علی کی بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین نے فرمایا، اے لوگو، آج جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے، یہ علم میرے بابا علی نے بلند کیا ہے۔ مت بھولنا، خیبر و خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی حفاظت کی، آج اس علی کو یہ عذر دے رہے ہو؟ اے لوگو، بتاؤ، اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا۔ آج اس علی اور اولاد رسول کو یہ عذر دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید کی قوم کے ایک سپہ سالار نے دیکھا کہ فوج میں کہیں بغاوت نہ ہو جائے۔ اے سمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ حملہ کرو۔ بس لاکھوں کی فوج نے رسول اللہ کے نواسے کے پہ حملہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور ذوالفقار کو نیاب سے نکالا۔ تاریخ گواہ ہے، ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی۔ زمین پر اس طرح کی جنگ پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی کہ ایک تنہا انسان لاکھوں کے مجمع کو اس طرح سے فنار کر رہا ہے کہ فوج عسکریہ واپس پلٹ کر بھاگنے لگی۔ امام حسین فوج یزید سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ آؤ، 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول اللہ کے اس نواسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کے جوان بیٹے کو نظروں کے سامنے قتل کیا گیا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کو قبر بنائی۔ امام حسین شیر کی طرح قوم یزید سے لڑ رہے ہیں۔ اتنے میں آواز غیب آتی ہے، حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ بس اس صدا کا سننا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی ذوالفقار کو تھام لیا۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ سمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اس کو مات دینا ناممکن ہے، جاؤ خیموں میں آگ لگا دو۔ بس کچھ ظالموں نے بیوی کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین کو دور سے تیر مارنے لگے۔ امام حسین کبھی بیویوں کے خیموں کی طرف جاتے تو کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں۔ عمر بن سعد اور سمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ دور سے حسین کو مارے۔ جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھا وہ تیر مارتا رہا، جس کے پاس برچیاں تھی وہ برچیاں مارنے لگا۔ تاریخ میں لکھا ہے، جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھا کر امام حسین کی طرف پھینکتا رہا۔ امام حسین کے جسم مبارک پر ہزاروں زخم لگتے رہے، کیونکہ جسم مبارک پر اتنے تیر تھے کہ آپ کو جسم مبارک نظر تک نہیں آ رہا تھا۔ بس جیسے ہی نواسائے رسول گھوڑے کی پیٹھ سے زمین پر آتے ہیں، فوج یزید جھومنا شروع کر دیتی ہے۔
لیکن اتنے میں وہ گھوڑا جس پر آپ سواری کیا کرتے تھے وہ امام حسین کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ تیروں سے میں اپنے آقا حسین کو بچا لوں۔ وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا، اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے لوگو رکو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس گھوڑے پر اللہ کے رسول سواری کرتے تھے، کہیں تیر اس کو نہ لگے، اور یہ اس تیروں کو چلانا بند کر دیا گیا۔ افسوس ہے ان لوگوں کو گھوڑے کا تو احترام معلوم تھا جس پر رسول اللہ سواری کیا کرتے تھے، لیکن اس حسین کا احترام بھول چکے جن کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے امت کو دکھایا کرتے۔ بس امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پر اپنا سر رکھ کے اللہ کا شکر کر رہے ہیں، اور وہاں فوج یزید کے مختلف سپاہی امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب آتے ہیں۔ جو بھی قریب آ کر امام حسین کے سر کو دیکھے تو اسے امام حسین کے چہرے میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آئے اور وہ چیخ کر دور چلا جائے۔ سمر کہنے لگا، یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ جیسے ہی سمر نے خنجر امام حسین کے گلے پہ رکھا تو اس نے دیکھا امام حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا، ہم نے حسین کے سارے خاندان کا قتل کر دیا، ہو سکتا ہے 3 دن کا حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا، شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہوں گے۔ سننے کے لیے کان قریب کیے تو کیا سنا، امام حسین علیہ السلام اللہ کے دربار میں اللہ کی رحمتوں کا شکر کر رہے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ اس زمین امتحان کے لیے تو نے اس حسین کو چنا۔ اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھولی اور سمر نے کہا، کیا تو نہیں جانتا کہ میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، جنت کا سردار ہوں، حق پہ ہوں، بے جرم ہوں؟ سمر نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، تو کیوں قتل کر رہے ہو؟ تاکہ یزید میری جھولی دنیا میں دولت سے بھر دے۔ یہ کہتے کہتے سمر امام حسین کا گلا کاٹتا رہا اور فوج یزید مسلسل جھومتی رہی۔ امام حسین کا سر قلم ہونے کے بعد سعادت کو لوٹا گیا۔ امام حسین کے سر مبارک کو نوک پر بلند کر دیا گیا۔ بی بی سکینہ کو تماچے مارنے لگے، اللہ کی نواسیوں کے سر سے چادروں کو لوٹ لیا اور امام حسین کے جسم مبارک کی توہین کرنے لگے۔ تاریخ میں لکھا ہے، امام حسین کے جسم پر جو چیزیں تھیں ان کو لوٹنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص امام حسین کے جسم کے قریب آیا اور حسین کے ہاتھ سے ایک انگوٹھی پہنی رکھی تھی، اس نے اتارنے کی کوشش کی، نہ اتری۔ وہ انگلی کاٹ کر انگوٹھی لے گیا۔ آپ کے جسم مبارک کو رسی سے باندھ کر کربلا کی گرم زمین پر ادھر سے ادھر پھرایا گیا۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے سمر، حسین اور ان کے ساتھیوں کا وہ حشر کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تب کوئی بھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ سب کے جسم سے سروں کو کاٹ لو اور سب کی لاش کو پامال کر دو۔ زمین کربلا گواہ ہے کہ کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم ان کی لاش کو پامال ہونے نہیں دیں گے۔ کہیں سے بی بی ام لیلہ کا قبیلہ آ کر کہتا ہے کہ ہم علی اکبر کا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے، اور کہیں سے بی بی رباب کے قبائل کے لوگ کہتے ہیں ہم علی اصغر کی لاش کو پامال ہونے نہیں دیں گے۔ ایک ایک شہید کی لاش پامال ہونے والی جگہوں سے ہٹائی گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ صرف رسول اللہ کا اکیلا نواسا کربلا کی گرم زمین پر پڑا رہا، اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف اور مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑتے رہے، اور امام حسین کا جسم پامال ہوتا رہا۔ آپ جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو میرے اس غریب دادا پر کہ جس کی لاش کو اس طرح سے پامال کیا گیا کہ دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف چلی گئیں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کی طرف، جن کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گیا۔ سلام ہو میرے اس بے وطن دادا پر حسین پر جن کے جسم مبارک کے ٹکڑوں کو زمین کربلا پر بکھیرا گیا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور پلیز چینل کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔